بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو قواعد میں سے آج ہمارا موضوع ہے رموز اوقاف۔ آج ہم بات کریں گے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ اور سوالیہ پر۔ سکتہ عبارت میں سب سے مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہونے والی علامت ہے۔ اسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ عموماً جملے کے اندر دو سے زیادہ جب اسم استعمال ہوتے ہیں، دو سے زیادہ ناؤن آتے ہیں، تو ہر اسم کے بعد سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ سکتہ کو کوما بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں ہمارے سامنے احمد، اسلم، حسن، حسین اور زید یہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو آخری دو ناموں کے درمیان اور ہے، اس سے پہلے جتنے نام آئے ہر نام کے بعد سکتہ کی علامت ہے۔ وقفہ عبارت میں اگر سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ دینا ہو تو اس کے لیے وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اب یہاں ان جملوں میں درمیانی حصے میں وقفہ کی علامت استعمال ہوئی ہے، اور یہ سکتہ سے قدرے زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہوئی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے رابطہ۔ عبارت میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ جب لانا ہو تو پھر رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی قول یا فرمان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہی علامت لگتی ہے۔ جملے کے ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ ربط پیدا کرنا ہو تو بھی رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب صفائی نصف ایمان ہے، یہ حدیث لکھنے سے پہلے جملے کے پچھلے حصے کے بعد حضور نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، لفظ فرمایا کے بعد رابطہ کی علامت آئی، اور اس کے بعد آگے قول آ گیا، حدیث آ گئی۔ اسی طرح کسی اور شخصیت کا قول ہے تو جیسے قائد اعظم کا فرمان ہے، یہاں فرمان ہے کے بعد رابطہ کی علامت لگے گی، اور آگے اس کے بعد ان کا فرمان لگ جائے گا، جو فرمان ہے وہ عبارت آ جائے گی، وہ جملہ آ جائے گا۔ تفصیلیہ، جیسا کہ یہ لفظ خود واضح کر رہا ہے اپنے مفہوم کو، تفصیل کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، اور عموماً فہرست بنانے کے لیے تفصیلیہ کی علامت لگتی ہے۔ جیسے ہفتے کے دنوں کے نام یہ ہیں، اب یہ ہیں، یہاں ایک حصہ ختم ہوا، یہاں تفصیلیہ کی علامت آ گئی، اور اس کے بعد ہفتے کے دنوں کے نام آ گئے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ اسی طرح کسی اور چیز کی تفصیل دینی ہو، فہرست دینی ہو، جیسے میرے بستے میں درج ذیل کتابیں ہیں، یہاں تفصیلیہ کی علامت لگے گی، اس کے بعد چند کتابوں کے نام آ جائیں گے۔ تو تفصیلیہ کسی چیز کی تفصیل کو بیان کرنے والی علامت ہے۔ تفصیلیہ کے بعد ہے ختمہ۔ جملے کے اختتام پر آنے والی علامت ختمہ کہلاتی ہے، یعنی جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر ختمہ لگتا ہے۔ یہ علامت یہ ظاہر کرتی ہے کہ جملہ یہاں پر آ کر ختم ہو چکا ہے، جملے کا اختتام ہو چکا ہے۔ مثال دیکھیے، احمد ذہین طالب علم ہے، اب ہے پر جملہ ختم ہوا، وہاں پر ختمہ کی علامت لگ گئی۔ سوالیہ یا استفہامیہ ایک ہی علامت کے دو نام ہیں، یعنی کویسچن مارک کو سوالیہ بھی کہا جاتا ہے اور استفہامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوالیہ جملے کے آخر میں جو علامت لگتی ہے اسے سوالیہ یا استفہامیہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا کیا نام ہے، اب یہ سوالیہ جملہ ہے، آخر میں سوالیہ کی علامت آ گئی، یعنی کویسچن مارک آ گیا۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے، اور آخر میں سوالیہ کی علامت آ گئی۔ یہ تمام علامتیں انگریزی عبارت میں اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، استعمال کرتے بھی آ رہے ہیں۔ اردو میں صرف آپ نے ان علامتوں کا استعمال سیکھا ہے، تو صرف ان کے نام آپ کے لیے نئے ہیں، علامتیں آپ کے لیے آپ کی جانی پہچانی ہیں، اور آپ ان کو پہلے سے انگریزی عبارت میں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے ختمہ کی علامت آپ نے پڑھی، اب یہ ختمہ کو پہلے آپ لوگ انگریزی میں فل سٹاپ کے طور پہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ انگریزی کا جو فل سٹاپ ہے وہ ڈاٹ کی فارم میں ہوتا ہے، اور اردو کا جو فل سٹاپ ہے یعنی ختمہ، یہ ڈیش کی فارم میں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ رموز اوقاف کی یہ علامتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور اردو میں ان کا استعمال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
ان علامتوں کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال ضرور رکھیے تاکہ آپ تک اس کا جواب پہنچایا جا سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔